أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمور أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم تفرق من العذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونزع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من السماوات مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفلا أنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فاتحة. चिल्लाते थे कहो अली अकबर चले किधर
خورشید کیوں چھپا ہے یہ کیا وعدات ہے کچھ سوجھتا نہیں ہمیں دن ہے کہ رات ہے غربت میں لٹ گیا میرا گھر ہے جوان پسر سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر اے جوان پسر تازہ ہے آج لاوے پسر اے جوان پسر کاٹا گیا چوری سے جگر اے جوان پسر عباس کیا جہاں سے گزر گئے میں گزر گیا بھائی ہوا شہید حسین آج مر گیا بھائی کی لاش بھائی نے دیکھی جو خون تر امڑا یہ دل کے منہ کے قریب آ گیا جگر بولے یہ آنکھ کھول کر عباس نامور اکبر سنبھالو قبلہ عالم کو بیٹھ کر سڑکے ہزار جان امام غیور کے مجھ کو اٹھا کے گر پھرا او حضور کے یہ کہہ کے پائشہ کی جانب بڑھایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مجا سے خون کے خون قطرے ادھر ادھر کس پیاس سے حسین پا کی آخری نظر من کا جاری کڈھل گیا بھائی کی گود میں بھائی کا دم نکل گیا بھائی کی گود میں عباس کے جو نہ بازو قلم ہوئے جزاک اللہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک بلند آواز سے صلوات پڑھتے پر محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی، آزادان ایمان مظلوم کربلا، محترم اور مقدس سامعین اور ناظرین اکرام، عشر اولیٰ کی آپ تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ والعصر کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور موضوع ہے عقیدہ اور عمل۔ ارشاد رب العزت ہو رہا، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، حق کی وصیت کیا ہے اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فائزین ہیں، کامران ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں اور علامتیں ہیں۔ عقیدے کا تعلق قلب سے ہے اور عمل کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے۔ کل کی تقریر میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ ہم اگر عقیدہ کہیں اور سے لیں گے، قرآن اور اہل بیت سے ہٹ کر کے اگر ہم عقیدہ لیں گے، امام زمانہ کا جملہ ہم نے کوٹ کیا تھا توقی کا، تو انسان ممکن ہے کہ وہ خود حجت خدا کا انکار کر بیٹھے۔ حجت خدا صرف اور صرف حجت خدا امام زمانہ نہیں، بلکہ ولایت آل محمد، ولایت ائمہ اثنا عشر کا ممکن ہے کہ انسان منکر ہو جائے۔ یہ کیوں ہوگا؟ چونکہ اس نے در اہل بیت سے عقیدے کو نہیں لیا۔ آج جو گفتگو کرنی ہے اسی عقیدے ہی کے مسئلے پر، عمل کے مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا سوال فرق کے ساتھ ہے۔ سوال کیا ہے جو آج ہماری گفتگو ہوگی اسی عقیدے اور عمل کے مسئلے پہ، کہ عالم اسلام نے آخر عقیدہ کہاں سے لیا اور ہم نے عقیدہ اور عمل کہاں سے لیا؟ یہ تو بالکل ہم سیدھے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو عقیدہ اور عمل ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کے طفیل میں، ان کے در سے ہمیں نصیب ہوا۔ لیکن اگر سب نے اہل بیت کے دروازے سے لیا ہوتا تو یہ عقیدوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ بھائی غور کریے گا، میں نے بولا تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، باریک سا سوال ہے، اور اس سوال کی نزاکت کو آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ مستحکم بھی ہوگا اور ہم شکر کا سجدہ بھی بجا لائیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں کسی ایسے ویسے گھرانے سے عقیدہ نہیں ملا ہے، عقیدہ ملا ہے تو معصوم کے دروازے سے ملا ہے، معصوم کے گھرانے سے ملا ہے۔ یہ عقیدے میں اختلاف کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے عقیدہ کہیں اور سے لیا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے اہل بیت کے دروازے سے لیا، لیکن اس کی بھی دلیل تو ہونا چاہیے نا بھائی۔
ہم نے جو عمل اہل بیت کے دروازے سے لیا ہے اس کی بھی دلیل ہونا چاہیے. تو آج کی جو گفتگو ہوگی انہی مسئلے کے اوپر ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو خوبصورت نتیجے آپ کے حوالے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے غیر، ہمارے علاوہ، ہمارے فرقے سے ہٹ کر کے جو دوسرے فرقے ہیں ان لوگوں نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ ان کا جو عقیدہ تھا، انہوں نے جو عقیدے لیے ہیں ان کے پاس صرف اور صرف 2 سورس تھے. میں بہت ہی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں. ان کے پاس سورس آف عقیدہ، سورس آف عمل صرف اور صرف 2 تھے. انہوں نے جو عقیدہ لیا ہے یا تو اصحاب سے لیا ہے یا ازواج سے لیا ہے. دائی میں نے بولا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا. یا تو انہوں نے عقیدہ اصحاب سے لیا ہے یا پھر عقیدہ ازواج سے لیا ہے. یا اصحاب رسول سے لیا ہے یا ازواج رسول سے لیا ہے. عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے اگر اصحاب رسول سے عقیدہ لیا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہی طے کرنا پڑے گا، یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس صحابی کے دروازے سے آپ نے عقیدہ لیا خود اس کا عقیدہ صحیح تھا. کیا کہنے. دیکھیے میں نے یہ جو موضوع اٹھایا چاند رات سے جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اس بات کو آپ محسوس کریے گا میں کتنا محنت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر کے آ رہا ہوں. کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارا عقیدہ مستحکم ہے، ہمارا عمل صحیح ہے، لیکن دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس صحابی یا جس اصحاب سے لیا اس کا خود عقیدہ صحیح تھا؟ یہ ان کے ہاں کی ایک حدیث ہے، ان کے ہاں کی ایک حدیث ہے کہ جس صحابی کو چاہو تم فالو کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہمارے ہاں حدیث اسی وقت معتبر مانی جاتی ہے جب حدیث قرآن کے مطابق ہو. دیکھیے یہ علم کلام کا مسئلہ ہے جو برسوں بیٹھ کر کے درس میں حاصل کرتے ہیں. میں گھنٹوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان باتوں کو. یہ ان کیا کی حدیث ہے کہ جائے سارے کے سارے صحابی الاصحابی کالنجوم، سارے کے سارے صحابی مثل ستارے کے، جس کسی کو بھی تم فالو کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. یہ کیا گارنٹی کہ سارے صحابی آپ کی ہدایت یافتہ ہیں؟ سارے صحابی ہدایت یافتہ ہیں. اور اب دلیل یہ ہے عزیزان گرامی ہمارے ہاں کی کہ ہمارے ہاں وہی حدیث معتبر مانی جاتی ہے جو قرآن کے مخالف نہ ہو، جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو. ہم مطابقت کر پائیں یا نہ کر پائیں ایک الگ مسئلہ ہے. یہ خود ایک علم رجال کا اور علم کلام کی اپنی جگہ پر ایک بحث ہے. علم رجال جہاں پہ راویوں کا چھان بین ہوتی ہے روایتوں کی بنیاد کے اوپر، اور اس کے بعد ظاہر سی بات مفسرین کا مسئلہ ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو دیکھیں کہ کب نازل ہوئی، کیسے نازل اور حدیث کو ملائیں. لیکن عزیزان کرام یہ بالکل کلیئر معاملہ ہے کہ حدیث وہی معتبر ہے جو قرآن کے مطابق ہو. اور حدیث کیا ارشاد فرمائی ان لوگوں نے کہ ہمارے صحابی کی مثال، یہ رسول سے نسبت دیتے ہیں کہ رسول نے فرمایا میرے صحابی کی مثال مثل ستارے کے ہے، جس کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. معیار کیا ہے ہمارے ہاں؟ ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ وہی حدیث معتبر ہے جو قرآن سے مخالف نہ ہو. دیکھتا ہے کہ اس معیار پہ کون خاموش رہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ہمارے ہاں وہی حدیث معتبر ہے جو قرآن کے خلاف نہ ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے ہمارے صحابی کی مثال مثل ستارے کے ہے، جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. لیکن قرآن تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اصحاب الجنت و اصحاب النار. کچھ صحابی جنتی ہے کچھ صحابی جہنمی ہے. جو صحابی جنتی ہے وہی کامیاب ہیں. تو میں نے تو یہ پہلے ہی مسئلہ طے کیا نا کہ بھائی جس کو تم پیروی کر رہے ہو پہلے یہ تو گارنٹی پیش کرو کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے. ورنہ عزیزان گرامی
اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، عقیدہ سمجھیے گا عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو تاریخ اسلام کے اندر سب سے بڑے نامی گرامی قد و قامت کے بھی اعتبار سے، کیا کہنے، اب اس سے آسان لفظوں میں تعارف نہیں کرا سکتا، میں نے یہ بولا کہ تاریخ اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ نامی گرامی ہے جو قد و قامت کے بھی اعتبار سے، تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے زیادہ قد و قامت کس کا تھا، ہے نا؟ آئیے ہم انہی کا حساب کر لیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح تھا تو ان کے فالو کرنے والوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، ان کی پیروی کرنے والوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ تین اہم مسئلے ہیں عزیزان گرامی۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے نبوت کے اوپر صحابی کا عقیدہ کیسا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی نبوت پر عقیدہ صحیح ہوگا تو توحید کا عقیدہ صحیح ہوگا، نبوت پر عقیدہ صحیح ہوگا تو امامت پر آ جائے گا، نبوت پر اس کا عقیدہ صحیح ہوگا تو قیامت کو تسلیم کر لے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے کا نبوت پر عقیدہ کیسا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ سامنے والا صحابی، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کیا وہ سامنے والا صحابی نبی کو عادل مانتا تھا؟ نبی کے فیصلے کے اوپر وہ راضی رہتا؟ میں قرآن پڑھوں گا عزیزان گرامی، کیا وہ نبی کے فیصلے پر راضی تھا؟ نبی جو حکم دے دیتے تھے اسے تسلیم کر لیتا تھا؟ تو یہ تو بات یہیں پہ میں روک دوں کہ جن کا خدا عادل نہ ہو، جن کا خدا ہی کے ہاں سے عدل ہٹ گیا ہو تو ان کے ہاں نبوت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نبوت کے مسئلے میں کتنا یقین تھا، عقیدہ کیسا تھا نبوت کے مسئلے میں، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبوت کے فیصلے پر راضی تھا یا نہیں تھا۔ تیسرا مسئلہ ایک اور ہے، انشاءاللہ تعالی بات رہی، وقت رہا تو اس کو پیش کروں گا۔ پہلے دو مسئلوں کو حل کرتا ہوں۔ جہاں تک مسئلہ نبوت کے فیصلے پر راضی ہونے کا ہے کہ وہ نبوت کے فیصلے پر راضی تھا یا نہیں تھا، تاریخ اسلام میں ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ یہ جو جنگ حنین ہوئی ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، اور تین قبیلوں نے مل کر کے ایک ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو تین قبیلے تھے ان کی ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 5000، یعنی جو سپاہی اکٹھا ہوئے تھے کتنے تھے؟ 5000۔ جب پیغمبر کو خبر ملی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، پیغمبر کے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں ہے، پیغمبر کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تبھی تو مسئلہ طے ہوگا کہ نبوت پر اس کو کتنا، نبوت کا عقیدہ اس کے یہاں کتنا معتبر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ کتنے تھے؟ 5000۔ یہاں عالم اسلام میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا، پیغمبر اسلام کا جو لشکر تھا، جنگ حنین میں چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو روایت بتا رہی 12000 یا 16000 تک لشکر تھا۔ پیغمبر کا لشکر کتنا ہوا؟ 12000 یا 16000۔ اب ادھر کتنا بڑا لشکر تھا؟ 5000 کا لشکر تھا۔ روایت بتا رہی ہے کہ ایک صحابی نے جو اپنا لشکر 16000 کا دیکھا اور سامنے 5000 کا لشکر دیکھا تو ایک مرتبہ، دیکھیں میں نام نہیں لوں گا، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بھائی فیگر ہی سے سمجھ لو نا، ایک صحابی یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارا لشکر ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ہے، اب ہمیں کوئی شکست کا ڈر نہیں، اب ہمیں کوئی شکست کا ڈر نہیں، یہ لشکر پہ بھروسہ کر رہے ہیں، یہ لشکر پہ بھروسہ کر رہے ہیں، خود اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ لشکر کو لڑانے کے لیے تیار ہے، خود جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روایت یہ بتا رہی، یہ جو منصوبہ بنا رہے کہ ہمارا لشکر بڑا ہے، ہمارا لشکر بڑا ہے،
یہ باتیں چھپے ہوئے کفار جو 5000 کی تعداد تھی انہیں موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا تو ابھی منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، تو لشکر ہی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، انہوں نے وادی کے اندر سے چھپ کر کے پتھر مارنا شروع کر دیا، تیر چلانا شروع کر دیا۔ جیسا ہی حملہ کیا ہے تو جو یہ کہہ رہے تھے 16,000 میدان میں نظر نہیں ہے، جو یہ کہہ رہے تھے 16,000 ہمیں کوئی شکست نہیں دے پائے گا، یہ سب سے پہلے بھاگنے والوں کی لسٹ میں ہے، سب سے پہلے بھاگنے والوں کی لسٹ میں ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتا رہی جنگ حنین میں 16,000 کا جو لشکر تھا، جب پتھراؤ ہوا ہے، جب تیر اندازی ہوئی ہے تو معلوم ہے سب بھاگ گئے، صرف 16,000 میں 4 بچے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ صرف 4 بچے، صرف 16,000 میں 4 بچے۔ 4 کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جس میں سر فہرست نام علی کا ہے، جس میں سب سے پہلا نام علی کا ہے۔ علی نے جو بھاگتے ہوئے لوگوں نے آواز دیا، آ جاؤ، رسول بلا رہا ہے، آ جاؤ، رسول بلا رہا ہے، جیسے حنین نہیں احد ہو، جیسے میدان حنین نہیں، جنگ حنین نہیں کیا ہو، جیسے لگا کہ میدان احد، اور تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ علی کے پکارنے پر 16,000 میں سے صرف 100 افراد وہ ہے جو تازہ نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی پرانوں کا کہیں پتہ نہیں، پرانوں کا کہیں پتہ نہیں، چاہے وہ 40 سال بعد اسلام لائے، چاہے 50 سال بعد اسلام لے، لیکن یہ جتنے تھے کہیں پر ان کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہیں آتا، صرف 4 افراد نظر آتے ہیں۔ لیکن تاریخ نے عجب ایک منظر لکھا ہے کہ جیسے یہ 4 افراد تھے نا، علی نے بلانا شروع کیا، 100 افراد اور آ گئے نا، تو روایت بتا رہی یہی 4 نے مل کر کے تاریخ بتا رہی جنگ حنین کو فتح کر لیا، اور فاتح حنین بنا کون؟ فاتح حنین بنا کون؟ ابو طالب کا بیٹا علی۔ جتنے بھی کفار مارے گئے اس میں آدھے سے زیادہ علی نے واصل جہنم کیا۔ دل چاہتا ہے پہلے مولا کی بارگاہ میں عرض کروں، میرے مولا جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کس طاقت کے بھروسے پر میدان میں رکے رہے؟ کہاں 5,000 کا لشکر، کہاں 4 افراد، اس میں بھی علمدار لشکر۔ عجب نہیں، علی جواب دے، تجھے سمجھ میں نہیں آیا صحابی کسے کہتے ہیں، علی کسے کہتے ہیں؟ جو لشکر پر بھروسہ کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک اور سلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ وہ فرمان عزیزان گرامی، جنگ حنین کا فاتح کا نام امیر المومنین۔ تاریخ بتا رہی جب علی نے جنگ جیتا ہے تو مال غنیمت بہت ملا۔ اب آپ سمجھ سکتے جو بھاگے ہوں گے وہ کتنا تیز بھاگ کے آئے ہوں گے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ جو بھاگے تھے وہ واپس جو آئے ہوں گے نا اس رفتار سے بھی تیز رفتار، کیوں؟ اس لیے کہ ختم نہ ہو جائے، کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ ہم بھی تو لشکر کے سپاہی ہیں، چاہے نام بھاگنے ہی والوں میں لکھا جائے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ہیں تو لشکر کے سپاہی۔ تاریخ بتا رہی ہے، سوال یاد ہے نبی کے فیصلے پر راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ تبھی تو عقیدہ نبوت سمجھ میں آئے گا نا۔ روایت بتائی جب پیغمبر نے مال غنیمت کو تقسیم کرنا شروع کیا تو جو نئے مسلمان ہوئے تھے اس میں ایک نیا جو مسلمان تھا، ایک تاریخ بتا ایک جو نیا مسلمان تھا، اس کو رسول اللہ نے تھوڑا سا زیادہ دے دیا، تھوڑا سا۔ اب یہ تاریخ نے نہیں لکھا کہ رسول اللہ نے دیا کیوں زیادہ، یہ تاریخ نے نہیں لکھا، میں نے نہیں پڑھا، جو پڑھا ہے وہی بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ نے ایک صحابی کو، ایک نیا جو مسلمان ہوا تھا اس کو ان لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ دے دیا۔ روایت بتا رہی کہ لڑے کچھ نہیں،
لڑے کچھ نہیں. یہ ایسے مجاہدین ہیں تاریخ اسلام کے، نہ زخم دیا ہے نہ جسم پہ زخم لگا ہے. تاریخ کے یہ ایسے مجاہدین ہیں کہ جو میدان میں آئے ضرور ہیں، نہ دشمن کو زخم دیا ہے نہ انہوں نے دشمن کو موقع دیا ہے کہ دشمن ان کو زخم لگائے. بھائی دشمن زخم تب لگائے نا جب مقابلہ ہو. توجہ عزیزان گرامی. تو پیغمبر نے کیا کیا؟ ایک صحابی کو، ایک جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اس کو اس کے تھوڑا سا بڑھا کر کے دے دیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حق سے زیادہ دیا، میں یہ کہوں گا کہ پیغمبر نے فضل نبوت سے زیادہ دیا. سبحان اللہ. پیغمبر نے اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اپنے کرم سے اسے تھوڑا سا زیادہ دے دی. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد برجستہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. بھائی میں نے کیا سوال قائم کیا تھا کہ عقیدہ نبوت سبھی سمجھ میں آئے گا جب نبوت کے فیصلے پر راضی ہو. نبوت جو فیصلہ کر دے، نبی اللہ جو فیصلہ کر دے، اس فیصلے پہ تم راضی ہو. کہا یا رسول اللہ آپ نے انصاف نہیں کیا، ہمیں اتنا دیا، آپ نے اس کو اتنا زیادہ دے دیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی. خدا بند عالم فرما رہا اللہ اور اس کا رسول جو فیصلہ کر دے، جو حکم نافذ کر دے، کسی بھی مومن اور مومنہ کو، کسی بھی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے، اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف زبان کھولے. لیکن کون زبان نہیں کھولے گا؟ جو مومن ہوگا یا مومنہ ہوگی. اللہ نے کنڈیشن رکھ کر کے بتا دیا. اتنا یاد رکھو، پیغمبر کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا تاریخ اسلام میں چاہے جو لکھا جائے، نہ قرآن کی نگاہ میں، نہ اللہ کی نگاہ میں، نہ رسول کی نگاہ میں، نہ وہ مومن ہے اور نہ ہی مومنہ کہلاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. نبوت کے فیصلے پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لبوں کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اور رسول اگر کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. تو یہ اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ یہ نبوت کے حکم پر راضی نہیں تھے. پہلا مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے نبوت کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا، نبوت کے مسئلے میں ان کا عقیدہ کیا تھا. ایک اہم مسئلہ ہے، میں نے غالباً کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو عقیدے اور عمل کے مسئلے میں اللہ رسول پر یقین ہونا چاہیے. اگر یقین ہے تب تو اس کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل صحیح ہے. لیکن اگر یقین میں کمی آ رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ درست نہیں ہے. تاریخ بتا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ اگر دیکھنا ہے، ایک اعتراض تو ہو گیا، مسئلہ حل کہ عمل کو یہ قبول نہیں کرتے تھے، پیغمبر کے فیصلے کو یہ راضی نہیں ہوتے تھے، پیغمبر کے فیصلے کو یہ قبول نہیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے. اعتراض کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغمبر کو عادل نہیں مانتے تھے، پیغمبر کے فیصلے کو یہ صحیح نہیں مانتے تھے. توجہ چاہتا. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کو بحیثیت نبی بھی مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ پیغمبر کو یہ بحیثیت نبی مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ اس معیار پہ، جس معیار پہ پیغمبر کو نبی ماننا چاہیے. تاریخ نے ایک منظر لکھا، پیغمبر ارادہ کر رہا ہے مکہ جانے کا. یہ ہجرت کے بعد کا مسئلہ ہے، پیغمبر ہجرت کر چکے، مدینے میں رہتے ہیں پیغمبر، بدر احد وغیرہ اب شروع ہے. روایت بتا رہی اب پیغمبر مکہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، حج کا ارادہ بنا ہے. کفار مکہ نے پیغمبر کو مکے میں آنے سے روک دیا. آپ اس سال چلے جائیے، آپ کے لیے مکے میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. پیغمبر کا ارادہ تھا حج کرنا، طواف کرنا، ان لوگوں نے اجازت نہیں دی، بیچ میں آڑے آ گئے، بیچ میں رکاوٹ بن گئی. آخر میں مسئلہ یہ طے ہوا کہ پیغمبر کفار مکہ سے صلح کر لیں.
जिसे तारीख इस्लाम में सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया है। तारीख इस्लाम में सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया है। यही शख्स, यही सहाबी, सवाल याद रखिएगा, सवाल क्या है कि सोर्स ऑफ अकीदा क्या बना है, कहां से अकीदा लिया गया है, और जो लोगों से अकीदा लिया गया उनका खुद अकीदा क्या था। तवज्जो है ना अज़ीज़ान गिरामी। रिवायत ये बता रही, ये आ गए, या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? रसूल ने फरमाया अगर हम हक पर नहीं होंगे तो कौन होगा? क्या या रसूलल्लाह ये बातिल पे नहीं है? क्या बेशक बातिल पर है। क्या ये बताइए कि हमारे मकतूलीन जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या बिल्कुल जाएंगे। क्या इनके मकतूलीन जहन्नम में नहीं जाएंगे? क्या बिल्कुल जाएंगे। क्या या रसूलल्लाह फिर हम दब के सुलह क्यों करें? हम दब करके सुलह क्यों करें? रिवायत बता रही, पैगंबर ने एक जुमला कहा, हम जो भी करते हैं वो मसलहत परवरदिगार, इरादे परवरदिगार से करते हैं। इरादे परवरदिगार से करते हैं। जो अल्लाह का इरादा है वही होगा, जो अल्लाह की मर्जी है वही होगी। सुलह हुदैबिया के लिए हो गया। तारीख बताए, जब सुलह हुदैबिया हो गई, वही शख्स जिसने पैगंबर के फैसले पर एतराज किया था, अलल ऐलान एक जुमला कर, जब से मैं इस्लाम लाया हूं, जितना बड़ा शक आज पैगंबर की नबूवत में हुआ है कभी नहीं हुआ। तो भाई एक मसला तो तय हो गया, जब शक्की इंसान से अकीदा लोगे तो तुम्हें मंजिल यकीन वाला अकीदा नसीब कैसे होगा? जब शक्की इंसान से अकीदा लोगे तो तुम मंजिल यकीन वाला अकीदा कैसे हासिल करोगे? यानी इनका अकीदा नबूवत नहीं था, ये पैगंबर की नबूवत में शक कर रहे थे। पैगंबर की नबूवत में शक किया, पैगंबर के फैसले पे शक किया। अब कयामत आ गई, तीसरा मसला और आ गया। तीसरा मसला यह हुआ कि पैगंबर फरमा रहे बिस्तर मर्द के ऊपर, ला कलमो कागज हमें दे दो ताकि मैं ऐसी तहरीर लिख दूं ताकि तुम हमारी इस तहरीर के जरिए से फिर कभी गुमराह नहीं होगे, ये तुम्हारी हिदायत के लिए होगा। पैगंबर किरतास और कलम मांग रहे हैं, कलम और कागज की डिमांड कर रहे हैं। इतना शोर बुलंद हुआ, इतना ज्यादा शोर बुलंद हुआ कि तारीख बता रही पैगंबर ने इन सबको भगा दिया, कहा हमारे पास से हट जाओ। सामने से एक शख्स ने जुमला कहा, खबरदार इनको कलम और कागज ना देना, अलियाज़ु बिल्लाह। ये हिज़ियान बोल रहे हैं। हिज़ियान का मतलब क्या? दिमाग पर शक किया, जहन पर शक किया। अज़ीज़ान गिरामी, क्या अब भी बताने की जरूरत है कि इन लोगों की अकीदों की हैसियत क्या है? जाहिर सी बात है, जो पैगंबर के फैसले पे शक करे, पैगंबर के जहन पर शक करे, पैगंबर की सुलह पर शक करे, ऐसे इंसानों का अकीदा क्या होगा? इतना याद रखो अज़ीज़ान गिरामी, मैं पूरी जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं। यकीन रखे, कायनात में उस इंसान के अकीदों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि जिसकी निगाह में खुद पैगंबर मोतबर ना बनता हो। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, जिसकी निगाह में खुद पैगंबर मोतबर ना हो, पैगंबर का फैसला मोतबर ना हो, पैगंबर की जात मोतबर ना हो, पैगंबर के जहन को ऊपर एतबार ना करता हो, उस इंसान के जरिए से अगर इंसान अकीदा लेगा तो क्या होगा? तवज्जो चाह रहा हूं। अब दूसरा मसला समझिए, ये कौन होगा? ये असहाब वाला मसला हो गया, ये असहाब वाला मसला हो गया। एक मसला ये है कि दूसरा सिलसिला है जिनसे लोगों ने अकीदा लिया, वो कौन है? अज़वाज रसूल। मैं ये नहीं कहता कि सारी अज़वाज खराब हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता सब अच्छी हैं। भाई आप मान रहे हो तो जहां अज़वाज को मानो वही कुरान भी तो मान रहे हो ना, कुरान भी तो मान रहे हो ना। कुरान करीम में सूरह तहरीम है 28वें पारे में, सूरह तहरीम है। सूरह तहरीम की इब्तिदाई चंद 2-3 आयतों को छोड़ने के बाद खुदावंद आलम पैगंबर की 2 बीवियों का जिक्र कर रहा, नाम भी है, आयत में नहीं तफसीर में। एक सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद। पैगंबर की 2 बीवियों के
حرکتوں کا ذکر کر رہا ہے. غور کریے گا. یہ تو ہو گیا اصحاب سے لیا تو کیا ہوا, سوائے شک کے کچھ نہیں ملنے والا. اب مسئلہ ہے کہ ازواج سے اگر عقیدہ لیا ہے تو کیا ہوگا. تعلیم بتایا ہے قرآن کریم میں سورہ تحریم کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, 2 بیویوں کے, پیغمبر کی بیویوں کا مسئلہ ہے یہ, رسول اللہ کی ازواج کا مسئلہ ہے یہ, اور 2 بیویوں کا مسئلہ ہے. کیا ہے کہ پیغمبر نے ایک بیوی سے ایک راز کو بتایا, ایک راز پیغمبر نے اپنی بیوی سے شیئر کر لیا, تاکید کی کہ آپ دوسرے کو مت بتائیے گا. مصیبت یہ ہے کہ جیسے یہ پیغمبر کی ہمراز ہیں ویسے وہ ان کی بھی ہمراز تھیں. اس سے آسان لفظوں میں قسم سے میں نہیں سمجھا سکتا. میری بہت بڑی مجبوری ہے کہ یہ جہاں پیغمبر کی ہمراز ہے وہیں ان کی بھی ہمراز تھی. پیغمبر نے راز بولا تھا اور کہا تھا بتائیے گا نہیں. کیا کیا انہوں نے اس سے شیئر کر لیا. عزیزان گرامی, روک کرنے پہلے ایک بات عرض کر دوں, جب پیغمبر نے منع کیا تھا تو شیئر کر دیا انہوں نے. اتنا تو مسئلہ اچھا کمال یہ ہے کہ جب انہوں نے شیئر کیا تو اللہ نے آیت نازل کر دی. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ یہ راز شیئر ہو گیا. راز انہوں نے ان کو بتا دیا, اپنی ہمراز کو بتا دیا. ایک مسئلہ تو سمجھ میں آیا نا کہ جب پیغمبر نے ایک زوجہ کو ایک راز بتایا اور تاکید کی تھی کہ کسی کو نہ بتانا, انہوں نے خاص طور سے ان کو بتایا. انہوں نے خاص طور سے ان کو بتایا. اس بتانے اور نہ بتانے کے مسئلے میں اتنا مسئلہ تو طے ہو گیا. تو جو پیغمبر کے ایک راز کی امانت نہ سنبھال سکے, ایک راز کی امین نہ بن سکے, محفوظ نہ کر سکے, اب تعریف بتا رہی اللہ نے آیت نازل کر دی. آیت کیا نازل کی؟ آیت نازل کی کہ اے نبی کی بیویوں توبہ کر لو, اس لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. قرآن کی آیت ہے یہ, تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. عزیزان گرامی, جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں, لیکن جیسے بھی پڑھا ہے اور پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ, لیکن جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے, قرآن کہہ رہا اے نبی کی دونوں بیویوں توبہ کر لو, تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں. اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ انہوں نے توبہ کر لیا دل سیدھا ہو گیا. اور کر رہا تھی جانے گرامی, کوئی ہمیں نہیں ملی کہ ان کا پھر دل بھی سیدھا ہو گیا ہو. اور عزیزان گرامی, عقیدے کا تعلق ہے دل سے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ عقیدے کا تعلق ہے دل سے. جب دل ہی ٹیڑھا ہو تو عقیدہ کیسے سیدھا ہونے والا ہے؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اور فرما رہا عزیزان گرامی, اب سمجھ میں آیا عقیدہ 3 کیوں ہے. کیوں 3 ہے سمجھ میں آیا؟ ٹیڑھا اسی لیے کہ وہاں سے لیا ہے جن کا دل ٹیڑھا ہے. عقیدے کا تعلق دل سے عزیزان گرامی. تو قرآن نے کہا کہ تم دونوں توبہ کر لو, اس لیے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. تو یہ مسئلہ ہوا کہ عقیدہ کہاں سے لیا گیا, یا اصحاب سے لیا یا پھر وہاں سے لیا. اس کا یہ رزلٹ آیا. میں نے عرض کیا کہ اب ہمارا بھی مسئلہ ہے, ہم نے کہاں سے لیا؟ اہل بیت کے دروازے سے لیا. کل ہی میں نے امام زمانہ کی توقع بتائی کہ ہم اہل بیت سے ہٹ کر کے لوگے تو کیا ہوگا, ہمارے منکر ہونے کا خطرہ ہے, ہمارا ہی انکار کر بیٹھو گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دلیل ہے کہ ہم نے اہل بیت کے دروازے سے لیا. عقیدے اور عمل کا مسئلہ ہے نا, دلیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں تو خود ہی مسلسل یہی تلقین کر رہا ہوں سب کو
کہ دلیل کی بنیاد پر مستحکم بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. دلیل کیا ہے؟ کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا عمل صحیح ہے. ہم نے لیا کہاں سے؟ اہل بیت کے دروازے سے. دلیل کیا ہے؟ تاریخ میں بہت اونچی شخصیت گزری ہے، علامہ ہلی. علامہ ہلی نے عقائد پر بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے عقائد کے اوپر، بہت کتابیں لکھی ہیں. مشہور زمانہ کتاب ہے شرح باب ہادی اشر. یہ سب سے سمجھیے مختصر کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. ان کی ایک کتاب ہے الفائن. الفائن کہتے ہیں 2000 کو. 2000 کو. یہ 2000 پہ جو لکھی کتاب کس چیز کا معلوم ہے؟ ولایت امیر المومنین کی ولایت پر دلیلیں قائم کی ہیں. سبحان اللہ. علامہ ہلی کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ خواب میں آئے. ایک مرتبہ پوچھا سامنے والے نے، یہ بتائیے کہ بہت زمانے بعد آئے خواب میں، کہاں پر ہیں؟ آپ کا اللہ کا شکر ہے جنت میں ہے، اعلیٰ مکان ہے، اور سب کچھ بتا دیا، بشارت دے دیا، سب کچھ سمجھا دیا. کہ یہ بتائیے کون سا عمل کام آیا؟ بہت کتابیں لکھی، بہت مناظرے کیے ہیں، بہت رسالے لکھے علامہ ہلی. ان کی کتاب پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں. اور خود کمال یہ ہے کہ نوجوانی میں مجتہد بن گئے تھے، بہت کم عمر میں مجتہد بن گئے تھے علامہ ہلی. خواب والے میں پوچھا، یہ بتائیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پہنچے تو نجات کی کیا چیز کام آ گئی؟ کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں کام آ گئے؟ آپ اتنے بڑے عالم علامہ، آپ کے نام کیا آ گیا؟ علامہ کہے تو سب سمجھ جاتا ہے علامہ ہلی. آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنی تحریریں لکھی، اتنے رسالے لکھے، اتنے مناظرے کیے، کیا چیز کام آئی؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف 2 چیز کام آئی میری نجات کے لیے. صرف 2 چیز نجات کے لیے کام آئی. کہ باقی کہانی اللہ کی بارگاہ میں صرف 2 چیزوں کے ذریعے سے ہماری نجات ہو گئی. کہ وہ 2 چیز کیا ہے؟ کہ ایک کتاب الالفین، دوسری زیارت حسین. ایک کتاب الفین جو 2000 دلیلیں ہم نے ولایت اہل بیت پر قائم کی، ولایت ائمہ پر قائم کی، عصمت پر بحث کیا، اس میں خلافت بلا فصل پر بحث کیا ہے، امیر المومنین منصوص من اللہ ہے، معصوم ہے، اس پر بحث کیا. 2000 دلیلیں قائم کی ہیں، عقلی دلیلیں. عقلی دلیلیں 2000. سوچنے والی بات ہے ان کا عقل کتنی وسیع تھی. علامہ ہلی کا زمانہ ہے. علامہ ہلی عراق میں رہتے، ایران کا بادشاہ ہے. توجہ چاروں دلیل سمجھے گا کہ ہم لوگوں کو اہل بیت کے دروازے سے علم کیسے ملا. کیا دلیل اس بات کو محسوس کرے گا؟ علامہ ہلی کہاں رہتے ہیں؟ عراق میں. ایران میں بادشاہ ہے. بادشاہ غضبناک ہو گیا اپنی زوجہ پر. بادشاہ غصہ ہو گیا اپنی زوجہ پر. اور جیسے ہی غصہ ہوا تو بادشاہ کا غصہ نا، بادشاہ غضبناک ہوا ہے، یہ سوچنا ہی بہت بڑی بات ہے. جیسے ہی غضبناک ہوا تو غصے میں جملہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. اچھا اس طلاق 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 میں بھی 3 ہی مسئلہ ہے. نہ 2 سے ہوتا ہے، نہ 1 سے ہوتا ہے، نہ 4 سے. یہ عجب ہی فیگر ہے بھائی. ہم پڑھتے کچھ ہیں، لوگ سمجھتے کچھ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بھی دماغ میں وہی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. طلاق طلاق طلاق. اب غصے میں دے تو دیا. اب تاریخ بتا رہی جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو چونکہ زوجہ سے محبت بھی کرتا تھا، اب پریشان ہوا کرے تو کیا کرے. اب پریشان ہوا کرے تو کیا کرے. طلاق 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 تو ہو گیا، چھٹکارا تو مل گیا. اب محبت تڑپا رہی، اب محبت ستا رہی. اب کرے تو کیا کرے. بلائے درباری علماء کو، کہا نہیں طلاق ہو گیا، طلاق ہو گیا. اب کرے تو کیا کرے. وزیر جو تھا وہ شیعہ تھا. وزیر جو تھا وہ شیعہ تھا، اور شاید غالباً تقیہ میں بھی تھا. کہہ رہا ہے کہ ایک ہے جو راستہ بتا سکتا ہے اس کا. کہا کیا؟ کہا لیکن یہاں نہیں. کہاں پر؟ کہا عراق میں. کہا بلا کے لے آؤ. آئے جا کر کے ادب و احترام کے ساتھ علامہ ہلی دربار لگا. اچھا چونکہ علامہ ہلی کو اس زمانے میں نام ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا، تو جو درباری ملا تھے، جو درباری علماء تھے، وہ پریشان تھے کہ آئے گا تو قلعہ کما کر دے گا، شکست مقدر میں بن جائے گی. اور کیوں نہ بنے، آل محمد کے در کا جو فقیہ ہے.
در آل محمد کا جو فقیہ ہو، عالم ہو، تو عزت تو اس کے سر کا تاج ہے. کہ دیکھو ایک کام کرتے ان کو آتے ہی اتنا ذلیل کر دیا جائے کہ وہ بول ہی نہ پائے. اور ظاہر بات ہے جب شروع ہی میں مایوس ہو جاؤ تو آگے ہمت نہیں ہو پاتی. یہ ایک الگ ہی نفسیاتی مسئلہ ہے، پر اب اس پہ ہمیں نہیں گفتگو کرنا. کیا جائے کہ کام کرو تاکہ ان کے لیے کوئی کرسی ہی مت رکھو. جب کرسی نہیں رہوگی تو اپنے آپ کو سوچیں گے کہ میں کتنا حقیر ہوں کہ میرے لیے کرسی نہیں، میرے بیٹھنے کا انتظام نہیں. علامہ ہلی جو آئے نا تو دربار کے اندر آتے ہی جائزہ لے لیا، سمجھ گئے کہ کچھ ہیں جو اس دربار میں بھی علی والے کے دشمن ہیں. کچھ ہیں جو اس دربار میں بھی علی والے کے دشمن ہیں. انہوں نے جیسے دربار کا جائزہ لیا تو انہوں نے جوتی کو اتارا، کعبہ کے جیب میں چھپایا، بغل میں چھپایا اور جا کر کے تخت پر بیٹھ گئے. قیامت ہے بھائی. کمال یہ ہے کہ بادشاہ نے غصے میں زوجہ کو دیا ہے طلاق. علامہ ہلی نے جوتی اتاری، بیٹھا دبایا بغل میں اور جا کے بیٹھ گئے تخت پر. بادشاہ سلامت جب تشریف لے آئے تو بادشاہ نے کہا یہ کہاں بیٹھ گئے؟ کہ پورے دربار میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی، یہی جگہ خالی تھی، میں یہاں بیٹھ گیا. یہ بالکل ویسا ہی جواب ہے جیسے بہلول نے ہارون کو دیا تھا. جیسے بہلول نے کہا تھا کوئی دربار میں جگہ نہیں تھی، میں یہیں بیٹھ گیا تھا. لیکن بہلول نے تو ایک تماچا بھی مارا تھا نا، کہ میں تھوڑا دیر بیٹھا تو میرا یہ حال ہوا اور تو کب سے بیٹھ رہا. تاریخ بتا رہی کہ علامہ ہلی کے جواب کو تھوڑا اسے دربار نے، بادشاہ نے لیا اپنے دل و دماغ میں کہ بات اسے صحیح کہی، معقول کہی. تشریف لائے ہیں آپ، ہمارا مسئلہ حل کر دیجئے. اور مسئلہ حل کرنے سے پہلے یہ بتائیے کہ جوتی جو پیر میں ہوتی ہے وہ اپنے بغل میں دبایا کیوں ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے تاریخ کا ایک واقعہ ہے. کا کیا واقعہ ہے؟ کہ رسول اللہ مسجد میں تھے، ان کی جوتی احمد ابن حنبل نے لے لی تھی اور چوری کر لیا تھا. جیسے ہی کہا تو مطلب حنبلی علماء کھڑے ہو گئے. یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا وہ تو 170 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. کہا اچھا غلطی ہو گئی، شاید رسول اللہ کی جوتی امام شافعی نے چوری کی تھی. تو شافعی علماء کھڑے ہو گئے. کہا نہیں وہ کیسے چوری کر سکتے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ تو 135 سال کے بعد پیدا ہوئے. کہا ہاں پھر ہم سے غلطی ہو گئی. لگتا یہ ہے کہ اس کو امام مالک نے لیا تھا. مالکی علماء کھڑے ہو گئے. غلط بولتے ہیں آپ. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام مالک تو 95 سال کے بعد پیدا ہوئے. ایک مطلب اب آخری یہی بچے ہیں امام ابو حنیفہ، انہوں نے چوری کر لی ہوگی. حنفی علماء کھڑے ہو گئے. کہا نہیں وہ 70 سال کے بعد پیدا ہوئے. علامہ ہلی نے بادشاہ کو مخاطب کر کے جواب دیا، اے بادشاہ کیا ایسے کی شریعت پر عمل کرے گا جو رسول کے 70 سال بعد پیدا ہوا، 95 سال بعد پیدا ہوا، 135 سال کے بعد پیدا ہوا، 170 سال کے بعد پیدا ہوا؟ کا مطلب کیا کہ ایسے کی شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتا کہ جو عالم انوار سے ساتھ آیا؟ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے کے عقیدے پر عمل کیوں نہیں کرتا جس نے رسول سے جدائی ہوئی ہی نہیں؟ عالم انوار سے آیا ساتھ، عالم انوار میں رہا ساتھ، اور جب رسول آئے زمین پہ تو لے کر کے آئے صلب میں ساتھ. وہ رسول سے جدا ہوئے ہی نہیں ہیں. کہا وہ کون ہے؟ کہا وہی اہل بیت ہے. اب سمجھ میں آئے کہ ہمارا عقیدے کی مستحکم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ چونکہ ہم نے ان سے لیا ہے کہ جو رسول سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے. اصحاب اور ازواج میں اور اہل بیت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اصحاب اور ازواج کا رشتہ رسول سے وہ رشتہ ہے کہ جب رسول زمین پر آ گئے ہیں تب جڑا ہے، اور اہل بیت اور رسول کا رشتہ وہ ہے جو کبھی ٹوٹا ہی نہیں ہے. یہ جڑا ہے فرش پر،
اور وہ ہمیشہ سے رہا ہے. عرش سے جو شروع ہوا ہے تو فرش تک کبھی رشتہ محمد والے محمد ٹوٹا نہیں. اور فرمان عزیزان گرامی علامہ ہلی نے یہ دلیل قائم کی تاکہ ایسے ایسے لو عقیدہ، ایسے ایسے لو عمل کہ جو پیغمبر کے 70 سال بعد اور 170 سال کے بعد پیدا نہیں ہوا ہو بلکہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا ہو. عزیزان گرامی یہ اہل بیت کے فقیہ کہ جو غیبت کبریٰ میں ہمارے عقیدوں کو اور ہمارے اعمالوں کے محافظ ہیں. جب کبھی عقائد پر آنچ آتی ہے تو یہی فقہاء ہیں جو مناظرہ کر کے عقائدوں کو مستحکم بناتے ہیں تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے قلوب میں شکوک نہ پیدا ہو. غیبت کبریٰ میں یہ محافظ ہیں. جب بات فقیہ کی آتی تو ایک فقیہ کائنات میں ایسا جسے حسین نے فقیہ کہا، انہیں حسین نے فقیہ کہا. حبیب ابن مظاہر میں اور دیگر اصحاب میں ایک فرق ہے. حبیب ابن مظاہر میں اور دیگر اصحاب میں ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ حسین سب کو کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. کائنات میں اصحاب حسین میں اکیلے حبیب ہیں جنہیں حسین نے بلایا ہے، رخصت نہیں کیا ہے. حبیب اس فقیہ کا نام ہے جو ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے تھے. ایک رات میں، اس کی گواہی خود امام حسین نے دی. حبیب وہ ہے جو ایک رات میں قرآن ختم کر دیتا ہے، جو عامل قرآن ہے، جو حامل قرآن ہے، یعنی قرآن پر عمل بھی کرنے والا ہے اور قرآن کا حامل بھی ہے. یہ حبیب ابن مظاہر. روایت بتا رہی کہ کربلا میں لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، کبھی خولی کا لشکر، کبھی شیمر کا لشکر، کبھی پیسے ساتو ہور کا لشکر، سب کے لشکر آ رہے. جب لشکر آتا تھا تو گھوڑے کی ٹانکوں سے بچوں کے دل دہل جاتے تھے، بچے ماؤں سے لپٹ جاتے تھے. زینب نے جملہ کہا، بھیا کیا روئے عرض پہ کوئی بھی آپ کا ناصر نہیں ہے، کوئی بھی آپ کا مددگار نہیں ہے؟ جیسے کہا جب حسین نے کہا ایک ہے. کہا کون ہے؟ کہا کوفے میں ہے، میرے بچپن کا دوست حبیب نام. کہا بھائی خط لکھ لیجئے. حسین نے خط لکھا، من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی کی طرف سے یہ خط ہے، کس کے لیے؟ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. سوچو حبیب کیا ہے جسے وقت کا امام فقیہ کہتا ہوں. جس وقت خط پہنچا ہے اس وقت دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے کہ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے، اور ایک روایت ملتی ہے کہ حبیب بازار سے خضاب خرید رہے تھے. قاصد نے جب خط دیا ہے ایک مرتبہ حبیب نے خضاب کی شیشی کو پھینک دیا. سامنے والے دکاندار نے پوچھا کیوں؟ کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں. قاصد سے خط لیا تو ایک جملہ کہا، اب یہ سفید داڑھی حسین کی نصرت میں خون سے خضاب ہو. اور جو روایت ملتی ہے کہ حبیب کھانا کھا رہے تھے، اسے ملتا یہ ہے کہ کھانے کا لقمہ گرا. حبیب بامعرفت انسان تھے. ایک جملہ کہا زوجہ سے، لگتا یہ کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی بھوکا ہے جو ہمیں یاد کر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے جو ہمیں یاد کر رہا ہے. اجرکم اللہ. آج حبیب کو پرسا دینا، حبیب کا پرسا دینا کا لگتا ہے کوئی بھوکا. ابھی یہ سوچ ہی رہتے کہ ایک مرتبہ کسی نے تقل بات کیا، پوچھا کون؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں. حسین کا نام سنا، حبیب نے دسترخوان چھوڑا، دوڑتے ہوئے گئے دروازے کو کھولا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حسین نے خط لیا ہے. کہا لاؤ خط. خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، لبوں سے بوسا دیا. لیکن جو خط کی تحریر تھی اس تحریر نے ہی حبیب کو تڑپا دیا. لکھا تھا، حبیب تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، میری رسول سے قربت بھی جانتے ہو، میری عظمت اور منزلت کے بھی تم قائل ہو حبیب، لیکن تمہارا بچپن کا دوست حسین اس وقت کربلا میں نرغہ آدم میں گر گیا ہے.
اے حبیب اگر ممکن ہو تو اپنے اس دوست کی مدد کے لیے آ جاؤ. نیچے لکھا تھا زینب کا سلام. حبیب نے خط کو پڑھ لیا, خط کو رکھا, واپس آئے. زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا؟ کہا حسین کا خط تھا. کیوں؟ کہا نصرت کے لیے بلایا ہے. زوجہ نے پوچھا ارادہ کیا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں کیا کروں. ہائے ہائے غربت حسین, سوچ رہا ہوں کیا کروں. کہا کیوں کیا ہوگا؟ کہا میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا. یہ جو جملہ کہا نا حبیب نے, تو زوجہ نے اپنے سر سے چادر کو اتارا. حبیب میری چادر تم اوڑھ لو, اپنی تلوار مجھے دے دو. ارے زہرا کا لال, زینب کا حسین مدد کے لیے بلا رہا, تو سوچ رہا. کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. بلایا کہا دیکھو یہ گھوڑا لے جاؤ فلاں مقام پر, میں رات میں آؤں گا. خیال رہے کسی کو معلوم نہ ہو کوفے کے حالات خراب ہیں. میں رات کی تاریکی میں آؤں گا, اس پہ سوار ہو کر کے اپنے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. غلام گھوڑا لے کر کے چلا گیا اس منزل پر جہاں پر حبیب نے کہا تھا, وہاں پر انتظار کر. رات کی تاریکی ہوئی, اندھیرا ہوا. حبیب ایک دوسرے راستے سے, چونکہ کوفہ میں ابن زیاد آ چکا تھا, کوفہ جوانوں سے خالی ہو چکا تھا. روایت بتا رہی ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر ایک دوسرے راستے سے وہاں جا رہے تھے جہاں پہ غلام گھوڑا لے کے کھڑا تھا. حبیب نے جو وقت بتایا تھا اس وقت سے آنے میں حبیب کو تھوڑا دیر ہو گئی. ایک مرتبہ حبیب نے کیا سنا, حبیب نے کیا دیکھا کہ غلام ہے جو گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالے, غلام ہے جو گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے عزم باوفا تو پریشان نہ ہو. اگر میرا آقا حسین کی مدد کے لیے نہ آیا تو پریشان نہ ہو. ان قریب میں تیرے اوپر سوار ہو کر کے آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے کیا دیکھا, ادھر غلام بھی رو رہا ہے, ادھر گھوڑا بھی رو رہا ہے, ادھر گھوڑے کی بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب نے اس منظر کو دیکھا, آواز ہی نہیں میں خود جاؤں گا آقا کی مدد کے لیے. اور ایک جملہ کہا, جا میں نے تجھے حسین کی محبت میں آزاد کر دیا. جیسے ہی سنا نا, ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ جوڑا کہ آقا جب تک اپنی خدمت تھی اپنے ساتھ رکھا, جب ایمان کی نصرت کا مسئلہ ہے آپ مجھے آزاد کر رہے. نہیں آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. روایت بتا رہی ہوں حبیب بھی چلا ہے, حبیب کا غلام بھی چلا ہے. ایک مرتبہ جو صبح کو کوفے کے سمت سے کربلا کے میدان میں غبار اڑتی ہوئی نظر آئی نا, تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, بھیا عباس, علی اکبر, قاسم و محمد قریب آؤ. ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا, ارے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. ایک مرتبہ حبیب قریب آئے. بس عزادارو مجلس تمام سن رہا, 2 جملے سن رہا, مجلس تمام کرو. تاریخ بتا رہی کہ حبیب آئے. ایک پہلی مرتبہ حسین کے خیموں میں کچھ خوشی کے آثار لگے تھے, کیونکہ حسین کا ناصر آیا تھا نا. جیسے ہی زینب کو احساس ہوا نا, آواز دی فضا معلوم تو کرو کیسے یہ شور بلند ہو رہے ہیں, کیسے یہ خوشی کے آثار ہیں. فضا آئی, واپس پلٹ کر کے گئی, کہا شہزادی مبارک ہو, آپ کے حسین کا ناصر حبیب آ گیا. زینب نے آواز دی, اما فضا جاؤ اور جا کر کے حبیب کو کہنا زہرا کی بیٹی زینب نے سلام کہا. جیسے ہی سلام زینب آیا ہے نا, ایک مرتبہ حبیب نے کہا ہائے اب زہرا کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ اب غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے. عزادارو معلوم ہے حبیب کی شہادت کیسی ہوئی ہے. بس ایک منظر سن لو, بل استمام کر رہا ہوں. قیامت کا جملہ ہے. روایت بتا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو اتنا دیر جنگ کو روک دے کہ حسین نماز پڑھ لے. حبیب گئے, آواز دی جنگ کو روک دو تاکہ میرا آقا حسین نماز پڑھ لے. ادھر سے آواز دی گئی, ادھر سے جواب دیا. قیامت کا جملہ ہے عزادارو, قسم خدا کی میں ہمت کر کے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں, زبان میں یہ طاقت نہیں ہے اس جملے کو دہرائے جو اشقیاء نے بولا. پتہ ہے کیا کہا, کہتے ہیں حبیب وہ حسین نماز پڑھ کے کیا کرے گا, کیا حسین کی نماز قبول ہوگی.
کیا حسین کی نماز قبول ہوگی؟ یہ جو جملہ تھا حبیب سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ میدان مقتل میں پہنچ گئے، میدان مقتل میں پہنچ گئے، جنگ کرنا شروع کیا، 80 کو واصل جہنم کیا ہے، 80 اشقیاء کو واصل جہنم کیا ہے، اور آخر میں جب گھوڑے سے گرے ہیں تو عزادار حسین اس وقت پہنچے، حسین اس وقت پہنچے ہیں جب حبیب کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ بس عزادار ایک منظر ملس تمام کر رہا ہوں، روایت بتا رہی جہاں سارے شہداء کے سر قلم کرنے کے بعد نو کے نیزے میں بلند کیے گئے تھے نا، وہی حبیب کا سر بھی بلند ہوا تھا، حبیب کا سر بھی نو کے نیزے پر بلند ہوا تھا۔ عزادار اب جو میں روایت پڑھا ہوں، میں نے اس روایت کو کتاب میں نہیں پڑھا ہے، لیکن ایک معتبر خطیب سے، ایک معتبر عالم دین سے پڑھا ہے، اس خطیب کے اوپر اعتبار کر کے میں اس روایت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ روایت بتا رہی ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا ہے، جب یہ اہل حرم کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے، تو وہی حبیب کا نوجوان بیٹا قاسم ابن حبیب ایک طرف کنارے کھڑا تھا، کیا دیکھا کہ نو کے نیزے پر میرے بابا کا سر ہے، میرے بابا کا سر ہے۔ بس عزادار مجلس تمام ہو گئی۔ میں نے اس روایت کو پڑھا نہیں ہے، لیکن عزادار ایک معتبر خطیب سے سنا ہے، اس کے حوالہ دے کر کہ یہ مجلس پڑھ رہا ہوں، جملہ پڑھو۔ روایت بتا رہی کہ ایک مرتبہ جیسے قاسم نے، حبیب کے یتیم نے اپنے بابا کا سر دیکھا نا، تو ایک مرتبہ جس نے نیزہ اٹھایا تو ظالم کے پاس گیا، کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دو، یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دو۔ ظالم دینے کو تیار نہیں، کہا کیوں نہیں دیتا ہے؟ کہ اس لیے کہ سر کے بدلے میں مجھے انعام ملے گا، کہا جتنا انعام چاہیے لے لو مجھ سے، لیکن سر دے دو۔ لیکن روایت بتائے نہیں مل رہا تھا سر۔ ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے نے 10 جوانوں کے ساتھ حملہ کیا اور حبیب کا سر بیٹے نے حاصل کر لیا، بیٹے کو مل گیا۔ لیکن روایت بتائے جیسے ہی سر ملا ہے نا، تو ایک مرتبہ حبیب کا یتیم سید سجاد کے قریب سے گزرتا ہوا ایک جملہ کہتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا ہونا، اس کے باپ کا سر نو کے نیزے پر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ایک جملہ کہا، ہاں ہاں میرے لال تو نے بالکل صحیح کہا۔ اس کے بعد حسین کے سر کی تو مخاطب کیا، آوازی بابا، ارے آپ نے سنا میں بھی موجود ہوں، لیکن اے بابا آپ کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ نہ ہی آپ کے سر کو لے سکتا ہے، نہ ہی آپ کے لاشیں کو دفن کر سکتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں نے وجہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر لیکن اہم عمل کو قبول فرما، ہمارے عشق ذات مال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے جناب حبیب ابن مظاہر کی نصرت کا واسطہ ہم سب کو ناصر معصوم ناصر امام زمانہ بنا، ہم سب کی عزا کو قبول فرما، ہمارے عشق ذات مال زہرا میں جگہ عطا فرما، جتنے بھی اولاد انہیں صاحب اولاد بنا، ہم سب کو جناب حبیب ابن مظاہر کے روزے کی اور تمام اتباع اولیاء کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کا شرف نصیب فرما۔ میرے معبود ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، سب کی غربت اور تنگدستی کو دور فرما۔ میرے معبود امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، سلامتی امام زمانہ کے دوپہر میں ہم سب کو سلامتی عطا فرما، اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما، جتنے بیمار ان سب کو شفا کلی اور صحت کاملہ عطا فرما، امام زمانہ کے دشمنوں کو نزد و نابود فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کی اولادوں کو میرے معبود دامن قرآن اور دامن ولایت سے متمسک رکھ، ہم سب کا عقیدہ ہم سب کا عمل کو مستحکم قرار دے، امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے عمل انسان میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ۔ حسین 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 این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین، این الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین، اے لال میرا بتاؤ کہاں، جنت سے آئی ہوں سن لو فغاں، زہرا تھی کربل میں نوحہ کو نا، شدت سے کرتی تھی ان کو بیان،
کو دکھا دے تو چہرہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ سوچا نہ تھا ایسا ہوگا کبھی، بے مک نہ رہ جائے زینب میری، کس جرم کی یہ سزا مل گئی، قیدی بنے آج بنتے علی، دشمن نہ سمجھے گا رتبہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ قاسم نہیں میرا اکبر نہیں، اونو محمد وہ اصغر نہیں، لاشیں ہیں بکھری مگر سر نہیں، سر پر سکینہ کے چادر نہیں، ہاں لٹ گیا تیرا کنبہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ کربل میں ہے ماں کے نالے حسین، آگوش احمد کے پالے حسین، رب کی رضا پانے والے حسین، اے مطمئن نفس والے حسین، کتنا ہے محکم یہ رشتہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ، اب خاک پر کیسے سوئے گی وہ، شام غریبہ سے خائف تھی وہ، یہ کہہ کے مقتل کو جاتی تھی وہ، بستر ہے بابا کا سینہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ تیرا گلا بوسا گاہ نبی، جس پر تا شمشیر شمر شکی، تیری بہن دیکھتی رہ گئی، سر پیٹتے وہ یہ کہتی رہی، دنیا نہ بھولے گی سجدہ حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ زہرا بھی کربل میں گش کھا گئی، جب لاش اکبر نظر آ گئی، فریاد زہرا بلند ہو گئی، سر پیٹ کر وہ یہ کہنے لگی، تشلیت ماں کے تشنا حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ نامحرموں کا وہ بازار ہے، یہ میری زینب وہ اغیار ہے، تو کے گرا زیب بیمار ہے، اس امتحان میں یہ اظہار ہے، پیری دیتی ہے پہرا حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا این الحسین، اے جان زہرا مظلوم حسین۔ دیکھا کو کیوں میں میرا گل بدن، بے غسل ہے دشت میں بے کفن، شاید تھا زہرا کا آخری سکان، زینب کو سر ہے برہنا حسین، زینب کا سر ہے برہنا حسین، اے جان زہرا مظلوم حسین، اینا اینا
الحسین اے جان زہرا مظلوم حسین 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 خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، وعدہ طفلی کا نبھانے کو چلے، امت جد کو بچانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، پیاس خنجر کی بجھانے کو چلے، ہوگا کچھ دیر میں سر تم سے جدا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، نور آنکھوں کا تھا جو ٹوٹ گیا، صحرا کا سنکا تیرا ٹوٹ گیا، تیرا پاس تجھ سے ٹوٹ گیا، تیرا پاس تجھ سے ٹوٹ گیا، تیر ششماہ مجاہد پہ چلا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، بعد شبیر یہ کہتا تھا لائی، دم نہ لو کرنا ہے آرام نہیں، جنگ میں فوجی بھی تھکتے ہیں کہیں، جنگ میں فوجی بھی تھکتے ہیں کہیں، لوٹو سادات کو ارچین اور دام، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، ایک رسی میں بندھے بارہ گلے، آئے یہ ظلم اور نازوں کے پلے، کس سے شکوا کرے نصیب جلے، کس سے شکوا کرے نصیب جلے، کوئی پردیس میں اپنا نہ رہا، خون سے رنگین ہوئی کرب و بلا، کربلا آج بھی ہے کرب و بلا، یا حسین 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 بر محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ولدتک و ابیک، السلام علیکم امک و اخیک، السلام علیکم جميع شهداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا بیت النبوة، السلام علیکم یا مہدی الرسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا الحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمان حاضر، جل اللہ تعالی فرجک وسائل اللہ تعالی مخرجک وظہورک واجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد. امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار.